B-2 اسپرٹ بامبر دنیا کا ایسا جہاز ہے جسے چاہ کر بھی کوئی میزائل تباہ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے میں بے شک یہ ایک فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا لگتا ہے، لیکن دشمن کے ریڈار پر یہ صرف اور صرف ایک مکھی جتنا نظر آتا ہے۔ چاہے کتنا ہی کمپلیکس ریڈار نیٹ ورک کیوں نہ ہو، B-2 اسپرٹ بامبر کے لیے اسے چکما دینا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ $2 ارب کی لاگت سے تیار کیا گیا یہ آج تک بنایا گیا دنیا کا سب سے مہنگا جہاز ہے۔ دوسرے جیٹس کے مقابلے میں نہ صرف خاموش بلکہ یہ ہیٹ سیکنگ میزائلز کے ساتھ ساتھ انفرا ریڈ گائیڈڈ میزائلز کو بھی آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایک ایسا جہاز جو چاہے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک 52 میٹر چوڑا جہاز آخر ریڈارز پر کیوں ڈیٹیکٹ نہیں ہوتا؟ اس میں ایسی کون سی سائنس ہے جسے امریکہ پچھلے 37 ایئر سے چھپا رہا ہے؟ السلام علیکم، زی ٹی وی پریام کو خوش آمدید۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر کھوجے سنسنی خیز خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس B-2 بامبر کو بنانے کے پیچھے ایک ایسا واقعہ ہے جس نے دنیا بھر میں امریکہ کا سر شرم سے جھکا دیا تھا۔ 1 مئی 1960 پاکستان میں پشاور ایئر بیس سے امریکہ کا لاک ہیڈ U-2 ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتا ہے۔ یہ CIA کے ایک سیکرٹ مشن پر سوویت یونین کی جاسوسی کرنے جا رہا تھا۔ یہ کولڈ وار کا دور تھا جب امریکہ اور سوویت یونین دونوں اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ کو گمن تھا کہ اس کا U-2 لاک ہیڈ اسپائی پلین 80,000 فیٹ پہ فلائی کر سکتا ہے اور اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ US سمجھتا تھا کہ اتنی اونچائی تک USSR کا کوئی میزائل نہیں پہنچ پائے گا، پر جیسے ہی یہ جہاز سوویت یونین کی ٹیریٹری میں گھسا تو ریڈار نے فوراً اسے ڈیٹیکٹ کر لیا۔ پہلے تو انہوں نے کئی فائٹر جیٹس بھیجے اور کئی میزائلز لانچ کیے، لیکن واقعی اتنی اونچائی پر ہٹ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا۔ لیکن پھر سوویت یونین کی ملٹری نے اپنے S-75 ڈیوینا میزائل کو پلین پہ لاک کر کے فائر کر دیا۔ اس میزائل کے بارے میں امریکہ کو بھی پتا تھا، لیکن ان کا خیال تھا کہ سوویت کا S-75 بھی اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکے گا، پر اس کے بعد جو ہوا وہ امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ S-75 نے 80,000 فیٹ پہ اڑتے ہوئے U-2 لاک ہیڈ کو انتہائی پرفیکشن سے ہٹ کیا۔ پلین وہاں کے یکاترینبرگ نامی شہر کے اوپر گرا اور پائلٹ نے خود کو ایجیکٹ کر لیا۔ شروعات میں امریکہ نے کہا کہ یہ ناسا کا ویدر ریسرچ پلین تھا، لیکن جب سوویت یونین نے کیپچر کیے گئے پائلٹ اور U-2 کا سرویلنس اکوپمنٹ دنیا کے سامنے رکھا تو امریکہ کی پوری دنیا میں بڑی بدنامی ہوئی۔ اس واقعے نے دونوں ملکوں کو ٹھیک ٹھاک سبق دیا۔ اس کے بعد رشیا یعنی سوویت یونین نے اپنے ایئر ڈیفنس پہ کام کرنا شروع کر دیا اور امریکہ نے ایسی ٹیکنالوجی پر جو ریڈار کے سامنے لٹرلی انویزیبل ہو جائے۔ اس وقت امریکہ کے پاس B-52 بامبرز تھے، لیکن اس واقعے کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ رشین ٹیریٹری میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے گرا دیا جائے گا، یعنی امریکہ چاہ کر بھی اپنے نیوکلیر ویپنز رشیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر 1976 تک USSR نے ایسے سرفیس ٹو ایئر میزائل بنائے جو 100 کلومیٹر دور تک بھی ایئر کرافٹ کو گرانے کی صلاحیت رکھتے تھے، جن میں S-300 بھی شامل تھے۔ اس وقت USSR کا ایئر ڈیفنس اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ امریکن ایئر فورس کے ایک جنرل نے کہا کہ سوویت یونین میں اپنا B-52 بامبر بھیجنا ایسا ہی ہے جیسے مکھی کے چھتے پر پتھر مارنا۔ یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے 1978 میں ایڈوانس ٹیکنالوجی بامبر یعنی ATB پروگرام لانچ کیا۔ اس پروگرام کا مقصد ایک ایسا بامبر پلین بنانا تھا جو سوویت یونین کی ٹیریٹری میں جائے، ان کے ریڈارز کے سامنے بامبز گرائے اور بنا نوٹس ہوئے وہاں سے نکل جائے۔ امریکہ کی یہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کی B-2 بامبر نے، جس کی پہلی فلائٹ 1989 میں ہوئی، لیکن دنیا کو یہ 1997 میں دکھایا گیا۔ B-2 کی سب سے بڑی خاصیت اس کی ریڈار سے بچنے کی صلاحیت ہے۔ اس ایئر کرافٹ کا ایک ایک کونا ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب ریڈار کے سگنلز اس پر پڑتے ہیں تو وہ واپس ریڈار تک نہیں پہنچ پاتے۔
यानी उन सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल जाती है। और इसी वजह से इसके डिजाइन में सिर्फ विंग्स हैं, ना फ्यूजलाज और ना ही टेल। नॉर्मल एयरक्राफ्ट्स में लगी ये वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी से रडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रडार्स का बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है और ये रडार्स आसमान में हर तरफ ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं कि कोई एक कोना भी अनडिटेक्टेड ना रह जाए। ये सिग्नल्स नॉर्मली प्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रडार की तरफ जाते हैं और ऐसे उसकी मौजूदगी रडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खासकर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है क्योंकि ये साइड से दिखने पर रडार्स के लिए एक मिरर का काम करती है। लेकिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि कहीं से भी रडार का सिग्नल आए तो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से इसमें टेल रखी ही नहीं गई। इसका जिग-जैग डिजाइन सिग्नल्स को बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। B-2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे सिर्फ इसका डिजाइन ही नहीं बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो 100% रडार के सिग्नल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। यूएस ने एक ऐसी सीक्रेट कोटिंग बनाई है जिसकी डिटेल्स अभी तक दुनिया से छुपी हुई हैं और इसी कोटिंग की वजह से B-2 बॉम्बर रडार पर 100% इनविजिबल हो जाता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है आसमान में किसी मक्खी को डिटेक्ट करना। कंपेयर किया जाए तो रडार पर B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और रफाइल एक बड़े तकिए जितना नजर आता है। यानी B-2 बॉम्बर इन सब से 10 गुना बड़ा होने के बावजूद रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना दिखता है। एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जाता है और इसकी बुनियाद B-2 बॉम्बर से ही रखी गई। B-2 स्पिरिट बॉम्बर में सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत ही नहीं बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल्स को भी चकमा दे सकता है। नॉर्मली एयर डिफेंस सिस्टम्स में इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम्स भी होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म करते हैं और फिर मिसाइल सिस्टम उसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B-2 बॉम्बर के इंजन इसकी बॉडी के अंदर छुपाए गए हैं। जेट इंजन में कंबस्शन होने के बाद गर्माइश डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती बल्कि पहले उसे बाहर की ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B-2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता और यही चीज B-2 को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला एयरक्राफ्ट बनाती है। ये ऐसा ही है कि अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट हो जाता है तो वहीं B-2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगा डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। पर ये इतना नीचे उड़ता ही नहीं जो कभी इंफ्रारेड रडार पर भी डिटेक्ट हो सके। B-2 बॉम्बर हैरत अंगेज तौर पे 15,000 मीटर या फिर 50,000 फीट पे उड़ने की काबिलियत रखता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये न सिर्फ इंफ्रारेड रडार से बच सकता है बल्कि ऊपर एटमॉस्फेयर पतला होने के बायस जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अपने फुल टैंक में B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ी आसानी से तय कर सकता है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका रडार और इंफ्रारेड सर्वेलेंस सिस्टम पे नजर ना आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन नहीं। B-2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B-2 के अंदर हाई टेक ECM सिस्टम्स लगे हुए हैं जो पहले ये देखते हैं कि दुश्मन के रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है, फिर उसी फ्रीक्वेंसी पे झूठे सिग्नल्स भेजते हैं जिससे रडार पर B-2 की गलत लोकेशन शो होती है या फिर 20 अलग अलग लोकेशंस पर B-2 नजर आने लगता है जबकि असल में वो सिर्फ एक जगह ही होता है। ये सिस्टम रडार के सिग्नल को रिकॉर्ड करता है और उसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। रडार को लगता है कि ये सिग्नल जेन्युइन है पर असल में वो झूठ होता है।
اور سب سے مزے کی بات یہ ECM صرف اسی ریڈار کو غلط سگنل بھیجتا ہے جس نے اسے ڈیٹیکٹ کیا، تاکہ دشمن کو لگے کہ شاید ریڈار میں کوئی نوائز یا ایرر آیا ہے۔ اگر تمام ہی ریڈارز میں غلط سگنل بھیجے جائیں گے تو دشمن کو شک ہو سکتا ہے۔ D2 بامبر کی باڈی میں زیادہ تر کاربن گریفائٹ کمپوزٹ مٹیریل کا استعمال ہوا ہے۔ اس جہاز کو ٹکڑوں میں بنایا گیا اور پھر اس طرح جوڑا گیا جیسے سوئس واچ میکر ہر پرزے کو پوری پرفیکشن سے جوڑتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے پے لوڈ پر۔ یہ حیران کن طور پہ 18,000 kg کا بارودی مواد اٹھا سکتا ہے، یعنی قریب 15 گاڑیوں کا لوڈ۔ یہ اپنی بیری کے اندر 80 JDAMs چھپا سکتا ہے جو کہ GPS گائیڈڈ بامز ہوتے ہیں، 16 B-83 نیوکلیر بامز اور 16 AGM-158 جیسم میزائلز جو کہ اسٹیلتھ کروز میزائلز ہوتے ہیں۔ یہ بامز D2 کے انٹرنل بے کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے تاکہ فلائٹ کے دوران اسٹیلتھ برقرار رہے۔ رینج کی بات کی جائے تو یہ امریکہ سے رشیا جا کر واپس آ سکتا ہے، اور اگر ہوا میں ہی ریفیولنگ کی جائے تو B-2 بامبر دنیا کے کسی بھی کونے تک جا سکتا ہے۔ افغانستان وار کے دوران B-2 بامبر نے USA میں میزوری ایئر فورس بیس سے ٹیک آف کیا، 9,500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے افغانستان میں بومبنگز کی اور بنا لینڈ کیے واپس چلا گیا۔ اس دوران بیچ میں صرف ایک مڈ ایئر ریفیولنگ کی ضرورت پڑی۔ اس پورے مشن میں B-2 بامبر لگاتار 45 گھنٹوں تک فلائی کرتا رہا اور کسی ایک بھی ریڈار پر یہ نمودار نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ 1999 میں آپریشن الائیڈ فورس کے دوران بھی اسے سربیا میں بمبنگز کے لیے استعمال کیا گیا۔ 2003 میں آپریشن عراق فریڈم اور 2011 میں آپریشن اوڈیسی ڈان میں بھی B-2 نے لیبیا میں بمبنگز کی۔ B-2 اسپرٹ بامبر کسی بھی موسم میں اور کسی بھی کنڈیشن میں فلائی کر سکتا ہے، بے شک GPS سیٹلائٹس ہی تباہ کیوں نہ ہو جائیں۔ اپنے بیک اپ سسٹمز کو استعمال کرتے ہوئے یہ اسٹارز کو دیکھ کر بھی خود اڑتا رہتا ہے۔ اس میں لگے ہائی ٹیک سونار کیمراز B-2 بامبر کو دنیا کا سب سے بڑا آبسٹیکل اوائڈنس پلین بناتے ہیں۔ یہ اپنے آپ ٹیرین کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے حساب سے فلائی کرتا رہتا ہے۔ اب کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ونگ ہے اور اس میں کوئی ٹیل، رڈر یا ایلیویٹر نہیں ہوتے، تو اس کی اسٹیبلٹی اتنی پرفیکٹ نہیں ہے کہ پائلٹ اسے بنا کمپیوٹر کی مدد کے اڑا سکے۔ اس میں لگا ہے دنیا کا سب سے کمپلیکس کمپیوٹر سسٹم جو ہر وقت اس کی رول اور پچ موومنٹ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پائلٹ صرف کمپیوٹر کو کمانڈ دیتا ہے کہ ٹرن کرنا ہے، اس کے بعد کمپیوٹر خود ہی جہاز کو پائلٹ کی ضرورت کے مطابق ٹرن کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا ایڈوانسڈ اور دنیا کا سب سے سیکیور پلین کافی مہنگا بھی ہوگا۔ آج تک صرف 21 B-2 بامبرز ہی تیار کیے گئے ہیں اور صرف ایک جہاز $2 ارب کی لاگت سے تیار کیا گیا ہے، یعنی کافی کنٹریز کی GDPs B-2 بامبر کی قیمت سے کم ہے۔ یہ سارے جہاز صرف امریکہ کے پاس ہے اور ابھی تک امریکہ کا یہ ٹیکنالوجی بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیول کی بھوک ایسی کہ صرف ایک گھنٹے میں یہ $1.5 لاکھ کا فیول پی جاتا ہے، وہیں ایک نارمل کمرشل جیٹ ایک گھنٹے میں $10,000 کا فیول پیتا ہے۔ B-2 بامبر کی مینٹیننس بھی کسی عام جہاز سے بہت الگ ہے۔ ہر فلائٹ کے بعد پورے جہاز کو سافٹ واش کیا جاتا ہے اور اس پر دوبارہ سے سیکرٹ اسٹیلتھ کوٹنگ کی جاتی ہے۔ پوری باڈی کے ہر کونے کا چیک اپ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی چھوٹا سا بھی سوراخ یا ڈینٹ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر اس کی باڈی میں ایک مچھر جتنا بھی ڈینٹ پڑ گیا تو یہ اپنی اسٹیلتھ برقرار رکھنے کی قابلیت کھو سکتا ہے۔